1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان سے بدترین شکست کے ایک سال بعد بھارت میں غذائی قلت اتنی بڑھ چکی تھی کہ بھارت کو امریکہ سے سالانہ 10 سے 11 ملین ٹن غذائی اجناس درآمد کرنا پڑی۔ صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر کو بھارتی قوم سے اپیل کرنا پڑی کہ ہفتے میں ایک دن کھانا نہ کھائیں تاکہ باقی 6 دن سب کو کھانا میسر آ سکے۔ بھارت ان دنوں اتنا محتاج ہو چکا تھا کہ امریکی بحری جہازوں کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ آئیں تو عوام تک غذا پہنچ سکے۔ اگلے 2 سال اسی قطع سالی میں گزرے۔ پھر اندرا گاندھی بھارت کی وزیر اعظم بنی اور انہوں نے ایک جامع زرعی پالیسی ترتیب دی اور دعویٰ کیا کہ بھارت اب کبھی غذائی اجناس کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 2018 میں بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا غذائی اجناس پیدا کرنے والا ملک بن چکا تھا۔ 2015 میں بھارت میں بجلی کا شدید بحران آیا۔ لوڈ شیڈنگ پورے بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھارت اگلے 8 سال میں 20 گیگا واٹ بجلی شمسی توانائی سے پیدا کرے گا۔ 1 گیگا واٹ میں 1 ارب واٹ بجلی ہوتی ہے۔ 20 گیگا واٹ میں 20 ارب واٹ بجلی، اور بھارت یہ ٹارگٹ 5 سال قبل پورا کر چکا ہے۔ بجلی کی وافر مقدار کے باعث ہی آج دلی میں 300 یونٹ تک بجلی مقامی شہریوں کو مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو بھارت نے گزشتہ برس 30 لاکھ غیر ملکیوں کو علاج معالجے کے لیے بھارتی ویزے جاری کیے ہیں۔ یعنی بھارت میں علاج معالجے کی بہترین اور معیاری سہولتوں کے سبب دنیا بھر سے بیمار افراد بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ پھر بات کی جائے ایئر لائن انڈسٹری کی تو ایک وقت تھا جب بھارت کی قومی ایئر لائن بھی پاکستان کی پی اے اے جیسی خراب صورتحال کا سامنا کر رہی تھی۔ بھاری نقصان، ملازمین کی بہت بڑی تعداد اور سیاسی دباؤ کے باعث انڈیا ایئر لائن کا نقصان بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر سیاسی حکومت نے شدید سیاسی دباؤ کے باوجود ایئر انڈیا کو نجی شعبے کو فروخت کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایئر انڈیا کی حالت ہی بدل گئی۔ آج اس ملک نے دنیا کا سب سے بڑا نیا جہاز خریدنے کا آرڈر امریکی کمپنی بوئنگ اور ایئر بس کو دیے ہیں۔ جی ہاں، 500 سے زیادہ جدید ترین نئے سفری ہوائی جہاز خریدنے کا آرڈر $100 ارب سے زائد رقم کی لگ بھگ ہے۔ یعنی بھارتی قومی ایئر لائن جو تباہی کے کنارے پر تھی، اسے بھارتی حکومت نے ٹاٹا گروپ کو فروخت کر دیا تھا، اور اب یہ ایئر لائن ایک بار پھر بھارت کی بہترین ایئر لائن بننے جا رہی ہے۔ پھر ایک اور اہم بات جو بھارت میں ہے وہ یہ کہ بھارت میں ترقی کرنے والے امیر ترین افراد کو عزت سے نوازا جاتا ہے، ان کی ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی۔ گزشتہ دنوں بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے انت امبانی کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں دنیا کے امیر ترین افراد جن میں مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس اور فیس بک کے مالک مارک زکربرگ سمیت دنیا بھر کی معروف شخصیات شرکت ہوئی۔ اس موقع پر بھارتی حکومت نے جس طرح مکیش امبانی کے ساتھ مل کر ان عالمی شخصیات کو بھارت میں خوش آمدید کہا، اس سے نہ صرف مکیش امبانی کی عزت میں اضافہ ہوا بلکہ پوری دنیا میں بھارت کی عزت بڑھی۔ اب بات ہو جائے آئی ٹی انڈسٹری کی۔ اس وقت بھارت کا صرف آئی ٹی کا شعبہ $70 ارب کا زیر مبادلہ بھارت میں ہر سال لاتا ہے۔ یہ رقم پاکستان کی کل برآمد یعنی $28 ارب کے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ بھارت کی ترقی چند شعبوں کے حوالے سے بیان کی جانے والی تفصیلات سے اگر پاکستان کا مقابلہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کمزور جمہوریت کے سبب کمزور پالیسی ترتیب دیتا ہے، جسے ہر نئی آنے والی حکومت صرف سابقہ حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے تبدیل کرتی رہتی ہے اور پاکستان کی ترقی کو ٹریک سے اتار دیتی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی غذائی اجناس کی پالیسی، شمسی توانائی سے پیدا کرنے کی پالیسی، صحت اور ایئر لائن، اسٹیل اور آئی ٹی کی پالیسی پر خصوصی توجہ دیں
اور ان شعبوں کے لیے طویل مدتی پالیسیاں ترتیب دیں تاکہ پاکستان معاشی ترقی کی رفتار بڑھ سکے۔ بلا شبہ دشمن سے سیکھ کر پالیسیاں ترتیب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔